الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء فراك قرصة نقي ليس لأحد فيها علم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري والمسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا تھا احوال قیامت کا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے کانا دجال کو اور صرف مسلمانوں کا دور حکومت ہوگی، تو پھر اس کے بعد ملک شام سے جو ایک ہوا چلے گی اور جتنے بھی مسلمان ہیں سارے مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دے گی اور صرف برے لوگ روئے زمین پر باقی رہیں گے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی پہاڑ میں گھس جائے مسلمان تو وہ ہوا وہاں گھس کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ اس کے بعد شیطان ظاہر ہوگا اور کہے گا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، پہلے اسلاف کے طریقے پر کیوں نہیں چلتے ہو؟ وہ بولیں گے کہ کیا اسلاف کا طریقہ تھا؟ تو بولے گا بت پرستی، پھر لوگوں کو بت پرستی کے اندر مبتلا کرے گا۔ تو بہرحال جب قیامت قائم ہو جائے گی، سور کیسے پھونکا جائے گا اور کیسے زندہ کیا جائے گا، اس کا بیان پچھلے جمعہ ہو چکا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرمائے کہ جو آدمی یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ قیامت کا منظر کیا ہوگا، سور پھونکنے کے بعد کیا ہوگا، وہ آدمی 3 صورتوں میں غور کرے: اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت، کہ ان تینوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کے بعد جو احوال برپا ہوں گے ان کو بیان کیا۔ اذا الشمس کورت، کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ کو چلا دیا جائے گا، پہاڑ جو ہیں یہ ریت کی طرح اڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور گابھن اونٹنی جو قیمتی سرمایہ تھا وہ ایسی بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جتنے بھی روئے زمین پر مخلوق ہیں اور حشرات الارض، کیڑے مکوڑے جانور جتنے بھی ہیں، سب کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ اس صورت کے اندر اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، ان صورتوں کے اندر اس کی ایک پہچان بیان کی گئی ہے، علامت بیان کی گئی ہے، منظر کشی کیا گیا ہے کہ اس وقت کے حالات کیا ہوں گے۔ اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب سورج یہ ستارے جھڑ پڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور دریا کو بہا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبر کو پھاڑ دیا جائے گا۔
علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر آدمی جان لے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا ہے اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا، کیا اس نے اعمال کیا، ہر آدمی جان لے گا۔ بلکہ ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شیبنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کوورت، کہ 5 صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، کہ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور اذا الشمس کوورت کے اندر جو قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے، اس قیامت کے منظر بیان کرنے کی وجہ سے میرے اوپر بڑھاپا چھا گیا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے 100 مردوں کے برابر طاقت دی گئی تھی، اور جنت میں ایک آدمی کو 100 آدمی کے برابر طاقت رہے گی۔ اس اعتبار سے سوچیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی طاقت تھی، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے تھے لو تعلمون ما عالم، کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم لوگ جان لو، ولو ترون ما ارا، اور جو میں دیکھ رہا ہوں قیامت کا منظر اگر تم لوگ دیکھ لو تو کیا ہوتا، تو ما تلذتم بالنساء علی الفروشات، تم لوگ اپنے بیویوں لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم لوگ بہت زیادہ روتے اور ہنستے، کم ہنسنا تو چھوڑ دیتے، اور بیویوں کے ساتھ تم لوگ سونا چھوڑ دیتے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ تخرجون الی الصعودات، کہ تم لوگ جنگلوں کی طرف نکل جاتے، اپنے گریبان پھاڑتے اور کہتے کاش کہ میں پیدا نہیں کیا جاتا، کاش کہ میں تنکا ہوتا جس کو بہا دیا جاتا، جس کو جلا دیا جاتا۔ تو میرے دوستو، قیامت کا منظر بڑا خطرناک ہے اور بہت ہی بھیانک ہے۔ قیامت کے احوال بیان کرنے کا مقصد میرا یہی ہے کہ مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سننے والے کو بھی آخرت کی فکر ہو جائے۔ جیسا کہ اس سے پہلے 125 علامات قیامت میں نے بیان کیا، یہ ساری کی ساری نشانیاں اور سنگل مل رہی ہے کہ اب دنیا کی زیادہ عمر نہیں ہے، اور دنیا کس موڑ کے اوپر کھڑی ہے یہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی غفلت سے ہم لوگ نکلیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور میدان محشر میں لوگ جب جمع ہوں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ اپنے قبر سے تیزی سے بھاگیں گے، تو اللہ کے رسول فرمائے کہ 70,000 فرشتے میرے استقبال میں آئیں گے۔ یہ صرف حضور کی خصوصیت ہے کہ 70,000 فرشتے آئیں گے، اور سب سے پہلے اللہ کے رسول اپنے قبر روض اطہر سے نکلیں گے۔ دائیں طرف حضرت ابو بکر کا ہاتھ یوں پکڑے ہوں گے اور بائیں طرف حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوں گے، وہ دونوں ساتھ نکلیں گے۔ تو اس طریقے سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سور پھونکنے کے بعد اپنے قبر سے نکلیں گے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوگا۔ اب یہاں پر یہ سمجھیے کہ ہم لوگوں کی حالات کیا ہوں گے، قبر سے جب ہم لوگ اٹھیں گے تو ہم لوگوں کی حالات کیا ہوں گے۔ چنانچہ حدیث کے اندر یہ مذکور ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جو ایک حدیث بھی ہے انتم تبعثون کما تموتون، کہ تم لوگ اس حالت میں اٹھو گے جس حالت میں تم لوگ مرو گے، وانتم تموتون کما تحیون، اور تم لوگ ایسے مرو گے جس حالت میں تم لوگ زندگی گزارتے ہو، یعنی جس حالت میں تم لوگ زندگی گزارو گے اسی حالت میں موت ہوگی، اور جس حالت میں موت ہوگی میدان محشر میں اسی حالت میں تم لوگ اٹھو گے۔ چنانچہ مسلمان کہیں گے جو نیک ہوں گے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، اے اللہ آپ نے ہمارے غم کو دور کر دیا۔ دنیا میں ہم نے پریشانی اٹھائی، مصیبت اٹھائی کہ فجر میں ٹھنڈے میں اٹھنا مشکل تھا، لیکن ہم نے آپ کی رضا کے لیے گرم بستروں کو اور نرم بستروں کو چھوڑا۔ اے اللہ ہم سے تمام تکلیف دور ہو گئی، اے اللہ آپ کا بے انتہا شکر ہے۔
لیکن کفار کیا کہیں گے؟ اسی سورہ یاسین کے اندر ان کا نقشہ کھینچا ہے، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ یہ ہے ہماری بدبختی، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، ہم کو قبر سے کون زندہ کر دیا؟ ہم لوگ تو کہتے تھے کہ یہ جھوٹی بات ہے، قیامت کچھ نہیں، مرنے کے بعد ختم ہو جانا ہے، اذا کننا عظاما نخرہ، کہ جب ہم بوسیدہ ہڈی ہوں گے تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ہمارا تو عقیدہ یہ تھا مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا ہے۔ کون، ہائے ہماری ہلاکت، بربادی، تباہی، ہم تو ہلاک و برباد ہو گئے، من بعثنا من مرقدنا، کون ہم کو ہمارے قبر سے زندہ کر دیا؟ ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی ہے جس کا رحمان اللہ وعدہ کرتے تھے، وصدق المرسلون، اور انبیاء اور رسول سچ کہتے تھے۔ انبیاء جس بات سے ڈراتے تھے کہ تم لوگ مرنے کے بعد کی تیاری کرو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، لیکن ہم لوگ بے عقل تھے۔ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کہ اگر ہمارے اندر عقل اور سمجھ ہوتی تو ہم لوگ جہنمی نہیں بنتے۔ اگرچہ دنیا کا کوئی غیر مسلم جتنا بڑا سائنسٹک، جتنا بڑا انجینئر، جتنا بڑا ڈاکٹر، جتنا بڑا فلاسفر بن جائے، لیکن اگر ایک اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو ہم نہیں کہتے ہیں، بلکہ قیامت کے دن وہ خود کہے گا کہ ایک روئے زمین میں سب سے بڑا بے وقوف ہم سے ایک اچھا عقل مند رکشہ چلانے والا مسلمان تھا۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ اگر ہمارے اندر عقل سمجھ بوجھ ہوتی تو ہم کفر اختیار نہیں کرتے۔ یہ خود وہ لوگ بولیں گے کہ ہمارے اندر عقل مندی نہیں تھی جس کی وجہ سے ہم دنیا میں تباہ و برباد ہو گئے۔ تو جو کفار ہیں اس طریقے سے روئیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے کہ ہماری ہلاکت اور بربادی آ گئی، اور مسلمان کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اے اللہ آپ کے لیے تمام تعریف ہے کہ آپ نے ہم سے ہمارے غم کو دور کر دیا۔ چنانچہ جو آدمی شہید ہوگا، اگرچہ اس کے خون تو وہی لال اور خون کا رنگ خون ہی کا ہوگا، لیکن اس سے مشک اور عنبر سے بھی زیادہ دنیا والا مشک اور عنبر نہیں، بلکہ آخرت والا مشک اور عنبر سے بھی زیادہ اس کا خون خوشبودار ہوگا۔ جو آدمی حج کے حالت میں یہ احرام باندھنے کی حالت میں مرے گا، وہ آدمی اسی حالت کے اندر لبیک لبیک کہتے اٹھے گا۔ جو آدمی مؤذن ہوگا اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہوئے قبر سے اٹھے گا۔ غرض جو آدمی ایمان اور عمل صالح پر تقوی اور تقدس کی زندگی گزارا، اپنے زندگی کو دھوکہ دہی سے، گھوٹالے سے، غبن سے، بے سود سے اور جتنے بھی شراب سے، نشہ سے اور گندی نظر سے، تمام چیزوں سے جو بچا اور تقوی کی زندگی گزارا، وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہوگا اور بڑی بہترین حالت کے اندر وہ قبر کے اندر سے اٹھے گا۔ تو اور جو آدمی شراب پیے گا تو یاد رکھیے کہ وہ شراب پینے والا آدمی اسی نشے کی حالت میں جھومتا ہوا ایسے اٹھے گا، جس سے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ خبیث دنیا میں شراب پیا کرتا تھا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، ہر آدمی کی ٹولی الگ الگ ہوگی، شرابیوں کی الگ جماعت ہوگی، جھوٹ بولنے والوں کی الگ جماعت ہوگی، غبن اور گھوٹالہ کرنے والے کا، جیسے کہ ابھی دیش کے منتری لوگ گھوٹالہ کریں یا ایک نیچے کا لیبر طبقہ کا گھوٹالہ کرے، سارے کے سارے لوگ ایک جماعت میں ہوں گے۔ وعدہ خلافی کرنے والے ایک جماعت میں ہوں گے، جھوٹ بولنے والے جتنے بھی ہوں گے سب کی سب الگ الگ جماعت ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتہ بیان کروں گا۔ حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی کہ کوئی سور کی شکل میں، کوئی بندر کی شکل میں، کوئی کتے کی شکل میں، کوئی بچھو کی شکل میں جمع ہوگا۔ تو میرے دوستو، اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے اعمال کو سدھاریں، غربت کی زندگی یہاں اختیار کر لیں، اور لیکن غلط چیزوں سے بچیں، اپنے آپ اپنے رزق کو حلال کریں، غلط طریقے سے کمانے سے بچیں، حلال طریقے سے کمائیں، حلال جگہ خرچ کریں۔ یہ ذمہ داری ہے، جیسا کہ میدان محشر میں پوچھ ہوگا۔
تو یہ جو آپ میدان محشر سنتے ہیں، حشر سنتے ہیں، حشر کے لغوی اور ڈکشنری معنی آتے ہیں جمع کرنا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ جب تمام طرح کے جانداروں کو جمع کیا جائے گا، تمام طرح کے کیڑے مکوڑے جانوروں کو جمع کیا جائے گا، اور محشر کے معنی آتے ہیں جمع ہونے کی جگہ۔ تو یاد رکھیے کہ حشر کی دو قسمیں ہیں، ایک قیامت قائم ہونے سے پہلے آگ اٹھے گی اور وہ آگ تمام لوگوں کو ہکا کر ملک شام کی طرف جمع کر دے گی۔ اس وقت کہے گا انسان جو ہے کروڑوں روپیہ کی باغ دے کر کے ایک گھوڑا خریدے گا، کروڑوں روپیہ کے باغ سے زیادہ بہتر گھوڑے کی قیمت ہوگی تاکہ وہ ملک شام کی طرف بھاگ سکے۔ ایک تو حشر یہاں ہوگا قیامت قائم ہونے سے پہلے، سور پھونکے جانے سے پہلے، اور دوسرا جو اصل حشر ہے میدان محشر، وہ دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، کہ جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، خصوصاً کفار کے اوپر یا مسلمان جو بد عمل ہے ان کے اوپر یہ دن بڑا سخت ہوگا۔ اسی دن کے بارے میں آتے ہیں یومًا یجعل الولدان شیبا، کہ اس دن جو آدمی بچہ کی حالت میں ہوگا وہ بچہ میدان محشر کی تکلیف دے کر کے بوڑھا ہو جائے گا، اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دیں گی، وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ تو میدان محشر کے اندر جو جمع ہوں گے، یہ حشر کی دو قسمیں ہیں۔ وہاں میدان محشر میں لوگ کیسے جمع ہوں گے، لوگ کہاں جمع ہوں گے، جیسا کہ میں نے خطبہ میں یہ حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول فرمائے یحشر الناس یوم القیامہ علی ارض بیضاء افراء کقرصۃ النقی لیس فیہا احد لعلم۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت سہل بن سعد سے، کہ وہ اللہ کے رسول فرمائے کہ قیامت ایسی زمین پر قائم ہوگی جو سفید ہوگی، لیکن سفید کیسی ہوگی؟ سرخی مائل۔ جیسے کہ آپ لوگ انگریز کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بھی گورا ہیں، اور کشمیری لوگ کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ گورے ہیں، لیکن انگریز بالکل سفید ہوتے ہیں اور کشمیری جو ہیں وہ سرخی مائل گورے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے زمین جو ہوگی وہ سرخی مائل سفید ہوگی، کا قرصۃ النقی، جیسے کہ گوندھے ہوئے آٹا سے جب روٹی اور چھنے ہوئے آٹا کی روٹی پکائی جاتی ہے وہ سرخی مائل ہو جاتی، اسی طریقے سے وہ زمین ہوگی، اور کسی کا کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی آڑ، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس کے اندر کوئی ٹیلا ہوگا نہ آڑ ہوگا، تمام یہ ساری چیز کو توڑ پھوڑ کر کے بالکل چٹیل میدان کر دیا جائے گا۔ اور دوسری روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صحابہ سے بیان فرما رہے تھے کہ تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدۃ، کہ تمام زمین قیامت کے دن ایک روٹی کے مثل ہو جائے گی، یتکفوها الجبار بیدہ کما یتکفوها احدکم فی السفر، اور جس طریقے سے تم میں سے کوئی سفر میں جانے لگتا ہے، روٹی گھر والی جلدی بناتی ہے اور روٹی کو جس طرح چاہتے توا میں ڈالتی ہے اور پورے روٹی اس کے قبضے میں ہوتی ہے، تصرف میں ہوتی، اسی طریقے سے پوری کائنات تکون الارض خبزۃ واحدۃ، کہ ایک روٹی کی طرح ہوگی، اور اللہ جس طریقے سے چاہیں گے اس کو گھمائیں گے، اور جیسے کہ تم لوگ سفر میں جانے کے وقت روٹی بناتے ہو، جلدی جلدی کرتے ہو۔ اور کیا نزلا لأہل الجنہ، یہ جنتیوں کا کھانا ہوگا، یعنی جتنے نیک لوگ ہوں گے دنیا میں اللہ کی رضا کے جو طالب ہوں گے، ان لوگوں کا اکرام میدان محشر سے ہی شروع ہو جائے گا۔ اتنی حدیث بیان کیے تھے کہ ایک یہودی آ گیا،
ایک یہودی آ گیا، وہ توریت کے اندر پڑھ کر کے یہودی عالم آیا اور اس نے کہا اے عبد الرحمن، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ جنتیوں کا کھانا کیا ہوگا میدان محشر میں؟ تو اللہ کے رسول فرمائے بے شک بتائیے۔ تو اس یہودی عالم نے توریت سے پڑھ کر کے بتایا کہ قیامت کے دن تمام روئے زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے گی۔ یہ سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، آپ لوگ بھی ہنسے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تھے۔ یہ حدیث مسلسلات کہا جاتا ہے کہ حضور جس طریقے سے حدیث بیان کرتے ہیں، محدثین اسی طریقے سے اس کو حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول ہنسے، یہاں تک کہ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے یہ جو ڈاڑھ ہے وہ دانت نظر آنے لگا خوشی کی وجہ سے کہ چلو میری بات، میری شریعت کی بات موسیٰ علیہ السلام کی شریعت والے بھی تصدیق کر رہے ہیں اور اس کو مان رہے ہیں۔ تو اس یہودی عالم کو بات سن کر کے اللہ کے رسول تمام صحابہ کو دیکھی اور ہنسے، صحابہ بھی خوش ہوئے، اور اللہ کے رسول فرمائے کہ ہاں ایسا ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ جس طریقے سے جیسے کہ اس مسجد میں لوگ ہیں، کوئی آدمی بیمار ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کسی کی کاروبار ٹھیک ہے، کسی کا نہیں ہے، مختلف طرح کے لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح میدان محشر میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جنتی لوگ ہیں، جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے بغیر جہنم میں داخل ہوئے، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ روٹی بنا دیں گے، اور سب سے بہترین کہ جتنی بھی لذت کی اقسام اور انواع ہوتی ہیں، تمام طرح کی لذت اس روٹی کے اندر ڈال دیں گے تاکہ وہ جنت میں جانے سے پہلے لذت کو حاصل کریں۔ پھر اللہ کے رسول فرمائے کہ یہ تو روٹی ہو گئی، سالن کیا ہوگی؟ اللہ کے ربی فرمائے کہ بالام و نون، کہ بالام اور نون ہوگا۔ صحابہ فرمائے کہ یا رسول اللہ بالام اور نون کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمایا بالام السور، کہ بالام بیل کو کہتے ہیں اور نون کا مچھلی کو کہتے ہیں، یعنی سالن کے طور پر بیل کی کلیجی اور اسی طریقے سے مچھلی کے کلیجی یہ جنتیوں کو ملے گی۔ اس طریقے سے نزلا لأہل الجنہ، یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ جنتیوں کے مہمان نوازی کے لیے، کہ مہمان نوازی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے جنتیوں کے کھانے کا انتظام کریں گے۔ میدان محشر میں لوگ جب جمع ہوں گے تو یہ ہم لوگ جو بول دیتے ہیں کہ ایک ساوا نیزے پر اور ایک ہاتھ کے اوپر ہے، سورج اس دن ہوگا، نہیں، بلکہ سورج جو ہے، ترمذی کی روایت ہے، تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی الارق۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ نکلا کہ اللہ کے رسول فرمائے کہ قیامت میدان محشر میں لوگوں سے قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ 1 میل کے بقدر ہوگا۔ 1 میل تقریباً 1.5 کلومیٹر مان لیجئے، ایک موٹا موٹی کہ 1.5 کلومیٹر فاصلے پر، اور اس طریقے سے میدان محشر میں یہ قریب ہوں گے، سورج قریب ہوگا، اور اس طریقے سے نہایت پریشانی کے عالم میں وہ لوگ ہوں گے جو بد عمل ہوں گے اور کفار و مشرکین ہوں گے، ان لوگوں کی حالت بہت بری ہوگی، ورنہ جو لوگ نیک ہوں گے وہ مشک اور عنبر کے ٹیلے میں ہوں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل عرشہ، اور جو چنانچہ بعض محدثین نے 72 تک لکھا ہے کہ 72 مسلمان کی جماعت ایسی ہوگی جو عرش کے سائے اور ایئر کنڈیشن کے اندر ہوں گے۔ جیسے باہر رکشہ چلاتا ہے، بیچارے کو گرمی لگتی ہے، اور ایک آدمی روم میں ایئر کنڈیشن میں رہتا ہے، اے سی میں، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے میدان محشر میں لوگوں کے حالات ہوں گے، یہاں تک کہ سورج کے اتنے قریب ہونے کی وجہ سے لوگوں کا پسینہ
پسینہ بعض لوگوں کا ٹخنا تک، بعض لوگوں کا گھٹنا تک، بعض لوگوں کا کمر تک، بعض لوگوں کا سینہ تک، بعض لوگوں کا گردن تک، بعض لوگوں کا منہ تک، جو اس کے لگام بن جائے گا، اس طریقے سے لوگوں کے حالات ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی سورج کئی کروڑ کلومیٹر دور ہے، اس کی گرمی براہ راست برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی ایک دن مئی جون کی گرمی میں باہر رہے 12 گھنٹہ، میرے خیال سے وہ آسانی کے ساتھ مر جائے گا۔ تو آج اتنی دور ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو اس دن میدان محشر میں کیسے لوگ زندہ رہیں گے؟ تو یاد رکھیے کہ میدان محشر میں چونکہ ایک مرتبہ انسان مر چکا ہے، اور دوبارہ جب اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے تو وہ طاقت اور وہ قوت عطا فرما دیں گے کہ اس میدان محشر میں سورج کی گرمی کو لوگ برداشت کر سکیں گے اور اس کی وجہ سے موت نہیں ہوگی۔ اور پھر دوسرا سوال کہ جب پسینہ کسی کا منہ تک رہے گا تو سارے، جیسے پانی آئے تو سارے لوگ یہ کہا ہے ڈوب جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک آدمی کے اتنا ہے دوسرا آدمی کے کم ہے۔ تو یہ بھی سوال یہ کہ محدثین نے جواب لکھا ہے کہ میدان محشر میں ہر آدمی کے حالات الگ الگ ہوں گے۔ جس طریقے سے اس مسجد میں بیٹھنے والے جگہ تو ایک ہے، لیکن کوئی خوش ہے، کوئی غم ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پریشان حال ہے، کسی کے کاروبار اچھے ہیں، کسی کے خراب ہیں۔ جس طریقے سے اس مجمع میں ہر ایک کی حالات الگ الگ ہیں، لیکن جگہ ایک جگہ سب بیٹھے ہیں، اسی طریقے سے میدان محشر میں سب ایک جگہ ہوں گے، لیکن سب کے حالات الگ الگ ہوں گے۔ اس لیے میرے دوستو یہ اس صبح کو ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ میدان محشر میں جب سب پسینہ اتنا ہوگا تو سب لوگ ڈوب جائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ ہر آدمی کو اپنے اعمال کے مطابق، کہ جس طریقے سے خواب سونے والے سب ایک جگہ سوئیں، ہر آدمی خواب الگ الگ دیکھے تو ہر آدمی کا خواب الگ الگ ہوگا، الگ دنیا کے اندر ہوگا۔ جگہ ایک ہے لیکن سب کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے اس پر کوئی شبہ نہ کیا جائے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میدان محشر میں لوگوں کو جمع کیسے کیا جائے گا۔ میدان محشر میں چنانچہ جو جمع کیا جائے گا، حدیث میں بھی آتا ہے یحشر الناس یوم القیامت راکبین مہطعین، کہ لوگوں کو بعض لوگ، اور قرآن کے اندر سورہ واقعہ کے اندر بھی ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ الآخر وکنتم ازواجا ثلاثہ، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو لوگوں کی 3 جماعت ہو جائے گی۔ تو میدان محشر میں جو قبر سے لوگ اٹھیں گے تو 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ جو مہطعینہ اور راہبینہ، کہ جو لوگ اللہ کی عبادت خوب شوق سے کرتے تھے، جنت کی شوق اور جنت کا شوق اور جہنم کا خوف رکھتے تھے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے اطلبوا الجنت جہدکم فإن الجنت لا ینام طالبها، کہ پوری کوشش کے ساتھ جنت حاصل کرو، کہ جنت ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی وہاں پر، کوئی بھی طلبگار جنت کا سوتا نہیں ہے۔ وَهْرَبُوا مِنَ النَّارِ جُهْدَكُمْ فَإِنَّ النَّارَ لَا يَنَامُ حَارِبُهَا، اور پوری کوشش کے ساتھ جہنم سے بھاگو، کہ جہنم سے بھاگنے والا سوتا نہیں ہے۔ تو جو آدمی اس طریقے سے ہوگا وہ سوار کے ساتھ خوشبودار خوشبو لگا کر کے سواری کے ساتھ اور نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ وہ لوگ جمع کیے جائیں گے۔ اور جو عام مسلمان ہوں گے وہ لوگ پیدل چلیں گے اور پیدل چل کر کے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اور جو کافر ہوں گے ان کو آگ ہنکائے گی، جہاں صبح کریں گے آگ ان کے ساتھ لپٹی رہے گی، شام کریں گے شام میں بھی لپٹی رہے گی، جہاں بھی رہیں گے ان کے ساتھ آگ رہے گی، اور وہ اسی پریشانی کے اندر رہیں گے۔ آگ کے اندر جلائی نہیں جائے گی لیکن ان کے ساتھ آگ رہے گی، آگ کی تپش وہ لوگ محسوس کریں گے اور بڑی پریشانی کے حالت کے اندر ہوں گے۔ اور
عام تو یہ تین طرح کے لوگ ہوئیں گے کہ جو انبیاء، رسول، شہداء اور اعلیٰ درجے کے جنتی لوگ ہوں گے وہ سواری پر، اور جو عام مسلمان ہوں گے پیدل، اور جو کفار اور مشرکین ہوں گے وہ لوگ اسی طریقے سے آگ کے پیچھے بھاگے، آگ ان کے پیچھے آگ ہکائے گی اور آگ کے آگے آگے وہ بڑھیں گے اور ان کو پریشانی کی حالت کے اندر وہ لوگ رہیں گے۔ اور میدان محشر میں کس طریقے سے جمع ہوں گے، چنانچہ حدیث کے اندر موجود ہے انکم محشورون حفاتن عراتن غرلن، کہ تم لوگ ننگے بدن اور ننگے پیر اور ختنہ نہ کیے ہونے کی حالت میں، کہ جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے ننگے بدن، ننگے پیر اور غیر مختون پیدا ہوتا ہے، بعد میں ختنہ کرایا جاتا ہے، اسی طریقے سے سارے لوگ جمع کیے جائیں گے اور ننگے۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بڑی شرم و حیا والی تھی تو اللہ کے رسول سے پوچھے کہ الرجال والنساء، کہ اے اللہ کے رسول مرد اور عورت سب ایک جگہ رہیں گے؟ ینظر بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض کو دیکھیں گے، یہ تو بڑی شرم کی بات ہوگی۔ اللہ کے رسول فرمائے الامر اشد ان ينظر بعضهم الی بعض، اے عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کسی آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرے بدن پر کپڑا ہے یا نہیں، تو دوسرے کی کیا بات ہے۔ اسی لیے میرے دوستو آج ہم لوگوں کے جسم پر آگ دوڑ رہی ہے، سانپ بچھو دوڑ رہے ہیں، اس کی فکر نہیں کرتے، اور دوسرے کے بدن پر مکھی بیٹھی ہے اس کے فکر کرتے ہیں۔ اپنے بدن کی فکر کیجئے کہ جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے آدمی پیدا ہوتا ہے ننگے بدن ننگے پیر غیر مختون، اسی طریقے سے غیر مختون وہاں پیدا ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ ختنہ کر کے جو چمڑا پھینک دیا گیا اسی چمڑے کو اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ ہر آدمی کے چپکا دیں گے، اور جتنا بھی اور اس آیت کی تائید میں کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدن علینا انا کننا فاعلین، کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرمائے کہ جس طرح ہم انسان کو پہلی حالت میں پیدا کیے ہیں اسی طرح قیامت کے دن میدان محشر میں اسی حالت میں پیدا کر دیں گے، اور یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میرے لیے آسان ہے، اور ہم نے وعدہ کیا اسی طریقے سے۔ یعنی ہمارا یہ ناخون، ہمارا ختنہ کر کا چمڑا کہاں پھینکایا ہے کوئی پتہ نہیں، لیکن میدان محشر میں وہی چمڑا اللہ تعالیٰ ہر انسان کو وہی عطا کریں گے، جو بال، ہڈی، دانت، یہ سارے کے سارے اسی چیز کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کریں گے۔ اور اس بات کی تائید سورہ قیامہ کے اندر کے بعض کافروں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اذا کنا عظاما نخرہ، کہ ہم لوگ بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے تو کیا یہ ہڈی پیدا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھائے اور ان کافروں کی ذہن کو رد کیے، ان کے عقیدے کی تردید کیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قسم کھائے لا اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، لا اقسم بیوم القیامہ والنفس اللوامہ، اور اسی طرح جو ملامت کرنے والا نفس یعنی گناہ ہو جائے تو ملامت کرے کہ اے مردود تو نے گناہ کیا معافی مانگو، کہ والنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی ہڈی کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، ضرور کریں گے۔ قیامت کے دن انسان کو ضرور پیدا کریں گے، اور پورے جسم اور باڈی اور ڈھانچہ تو دور کی بات، بل نسوی بنانہ، یعنی انسان کا جو پور ہے ایک انگوٹھا کا، کہ مرنے کے بعد سارا جسم ختم ہو جائے گا، لیکن پور کی پورے دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر ایک کے انگوٹھے کی نشان، پانچوں انگلی کی نشان الگ ہے۔ جس نشان کے ساتھ ابھی یہ میری انگوٹھا موجود ہے، انگلی موجود ہے، اسی پور کے ساتھ، اسی نشان کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہی انسان کو دوبارہ
پیدا کریں گے وعدن علینا انا کننا فاعلین، یہ میرے لیے آسان ہے، ارے تمہارے لیے مشکل ہے۔ اللہ کو ایک مکھی پیدا کرنا اور اس جیسی کائنات پیدا کرنا کروڑوں ایک برابر ہے، اللہ کے لیے آسان اور مشکل نہیں ہے۔ یہ تو ہم اور آپ انسانوں کے لیے ہے، مخلوق کے لیے ہے کہ بعض کام آسان اور بعض کام مشکل ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اور جب میدان محشر میں کھڑا ہوں گے تو یاد رکھیے کہ صرف 2 قدم کھڑا ہونے کی جگہ ملے گی، اور وہاں پر پریشانی کیا ہوگی اور کیا کیا پریشانیاں آئیں گی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے ہفتہ ہوگا۔ ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو جس حالت میں پیدا ہوا ہے اسی حالت میں دوبارہ پیدا کریں گے، اور جو نیک لوگ ہوں گے اعلیٰ درجے کی جنتی سوار ہو کر کے، اور جو ادنا درجے کے ہوں گے وہ پیدل، اور جو نافرمان اور اللہ اور رسول کے باغی ہوں گے آگ ان کو ہکائے گی۔ اور وہ لوگ، اور روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ کافر لوگ منہ کے بل چلیں گے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ اللہ کے رسول فرمائے کہ جو اللہ پاؤں سے چلانے کی طاقت رکھتا ہے وہی اللہ قیامت کے دن ان کو منہ کے بل چلائے گا، وہ اللہ اسی کی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ میدان محشر کی میں نے سوچا کہ مکمل کروں، لیکن میدان محشر کے جو حالات ہیں وہ بھی مکمل نہیں ہو سکا۔ انشاءاللہ اس کو اگلے ہفتہ پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کو میدان محشر کی تکلیف سے حفاظت فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔